السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، اس وقت ہم لوگ محفل نکاح میں تشریف فرما ہیں۔ یہ نکاح کا خوانی کی مجلس ہماری زندگی میں ایک مرتبہ بحیثیت دلہا ہم لوگ سماعت کر چکے ہیں۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں نکاح کتنی اہمیت کے قابل ہے۔ ایک بڑا مجمع ہم سے بعض مرتبہ یہ درخواست کرتا ہے کہ مولانا ہمارے بھی نکاح میں آپ کچھ بات بتا دیا کریں۔ ایک بڑا مجمع یہ افسوس کا اظہار کیا ہے، کاش ہمارے نکاحوں میں بھی اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ عام طور پر نکاح جیسی اہم مجلس ہوتی ہے، لیکن اس مجلس میں نکاح سے متعلق کوئی بات نہ کرنے کی وجہ سے نہ دلہا کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے، نہ دلہن کو کوئی بات کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ اکابر علماء فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ نکاح آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان کے لیے تقوی اختیار کرو تاکہ اس آدھے ایمان کی تکمیل ہو جائے۔ علماء یہ فرماتے ہیں نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس کے ذریعے سے اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے، اعمال کی قدر بڑھ جاتی ہے، انسان گناہوں سے متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کہ نیکی کا کرنا اور یہ کہ گناہوں سے بچنا، نیکی کا کرنا اتنی بڑی نیکی نہیں ہے جتنا گناہوں سے بچنا اس سے کئی گنا بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے جو اصول بیان کیا وہ ایک ہی ہے، وہ کیا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ کون ہیں؟ والذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ اگر کوئی بندہ فرائض پڑھ لیا، نیکیوں میں وہ واجبات ادا کر لیا، نوافل میں جو اپنے بس میں ہے وہ انجام دے دیا، لیکن اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، کان کو گناہوں سے بچاتا ہے، زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، دل کو گناہوں سے بچاتا ہے، دماغ کو گناہوں سے بچاتا ہے، خلوت و جلوت کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس سے بڑا ولی کوئی اور نہیں ہے پورے کائنات میں۔ اسی لیے فرمایا گیا نکاح کیا ہے؟ نکاح روزے کا بدل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے نکاح کی ذمہ داریاں، نکاح کے بعد کے اخراجات، نان و نفقہ کی طاقت، نان و نفقہ کی ہمت، نان و نفقہ کے مطابق کمائی رکھتا ہو، فلیتزوج، اس کو چاہیے جو بھی مہر ادا کرنے کی استعداد رکھتا ہے، نان و نفقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی استعداد رکھتا ہے، اسے فوراً شادی کر لینا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں یہ حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں دیا؟ کہا کہ اگر
آپ کے جیب میں پیسہ آنے کے بعد اگر آپ کے پاس مصرف نہ ہو، پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کی جگہ نہ ہو، آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر پیسہ خرچ کریں گے، وہ معصیت والی جگہ، گناہ کی جگہ، نفسانیت کی جگہ، خواہشات کی جگہ، شہوت کی جگہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا اگر آپ کو پیسہ آمدنی جو ہی آنا شروع ہو جائے، بالغ ہو جائے، فوراً شادی کرا دو، تاکہ یہ جتنے نوجوان جن کے جیبوں میں پیسہ مہینے کو 10,000 15,000 20,000 پڑنا شروع ہو گئے، وہ سب کے سب فوراً شادیاں کر لے، تاکہ وہ 10,000 صحیح جگہ پر خرچ ہو، وہ 20,000 صحیح جگہ پر خرچ ہو، خرچ کرنے کے لیے اسے مصرف مل جائے۔ اسی لیے سرکار نے کہا فَلْيَتَزَوَّجْ، فوراً شادی کر لو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اگر تم شادی کر لیے تمہاری آنکھیں بھی شرمیلی بن جائیں گی، تمہارے جذبات بھی قابو میں ہو جائیں گے۔ پھر کیا کہا؟ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا اگر تم شادی کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہو لیکن حالات سازگار نہیں ہیں، احوال سازگار نہیں ہیں، خاندان سازگار نہیں ملا، ابھی رشتے کے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا اور آپ کو ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، یا خاندان میں آپ سے پہلے کچھ صفوں میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے ترتیب کے ساتھ ترتیب بنائی جاتی ہیں اور آپ کا نمبر 5واں ہے، 6واں ہے، 10واں ہے، اور آپ ابھی جلد 1-2 سال تک نکاح آپ کا نہیں ہو سکتا، ایسے موقع پر اس نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں سرکار نے کہا فَلْيَتَزَوَّجْ، فوراً اگر شادی نہ کر سکا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیا کرے، ایک دن آڑ ایک دن روزہ رکھے، یا ایک ہفتے میں 2 روزہ رکھ لیا کرے، مہینے میں 3 روزہ رکھ لیا کرے، بہرحال روزہ رکھ لیا کرے۔ رکھنے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، گناہ سے بچنے کا ڈھال بن جائے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کا حکم اللہ نے براہ راست سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دیا، اور خود اللہ نے نکاح کروایا، اور نکاح کے وقت میں اللہ خود اپنے قدرت کاملہ سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کا نکاح ہوا، اور پھر یہ عمل اللہ حشر کے میدان میں جاری رکھے گا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوتے رہیں گے، ایک طرف مردوں کا دخول ہو رہا ہے، ایک طرف عورتوں کا دخول ہو رہا ہے، اللہ رب العزت وہی نکاح والا عمل حشر کے میدان میں جنت میں اللہ کریں گے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا اللہ رب العزت نیک مردوں کو نیک عورتوں سے رشتہ جوڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کی ملاقات آپ کی سوکنوں سے ہوں گی۔ ازواج مطہرات پریشان ہو گئیں، فرمایا یہاں تو ہمارے سوکن موجود ہیں، اور مزید سوکن کون؟ فرمایا اللہ مجھ سے نکاح کرائے گا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم علیہ السلام سے۔ ان دونوں کی ملاقات آپ کی ہوگی حشر کے میدان میں، جو تمہاری سوکنے ہیں جنت کی سوکنے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نکاح کا عمل جنت سے شروع ہوا، انشاءاللہ جنت میں بھی جاری و ساری رہے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں جب نکاح میں آپ بحیثیت دلہا بیٹھو اور آپ کے سامنے جب کہا جائے کیا جناب آپ نے قبول کیا، تو اس نیت سے قبول کیا کرو یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ فرمایا جب تم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی جنت تک انشاءاللہ لے جاؤں گا، اللہ رب العزت آپ کو جنتی شوہر بنائے گا، اسے جنتی بیوی بنائے گا، جنتی شوہر کے صفات آپ کو دے گا، جنتی بیوی کے صفات اسے دے گا، آپ دونوں کا جوڑا مثالی جوڑا بنے گا، آپ دونوں کا جوڑا قابل تقلید جوڑا بنے گا، قابل رشک جوڑا بنے گا، ایسا جوڑا بنے گا
جس جوڑے کو مثال کے طور پر پورے خاندان میں لوگ پیش کریں گے، جوڑا ہو تو ایسا، شوہر ہو تو ایسا، بیوی ہو تو ایسی، ماں ہو تو ایسی، باپ ہو تو ایسا، بچے ہو تو ایسے، یہ اس وقت ہوں گے جس وقت میں آپ روز اول سے نیت کر لیں، یا اللہ ہمارے اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنا۔ دوسری بات فرمایا، جب اللہ رشتہ طے کر دے تو آپ کا کام کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اللہ عافیت کا فیصلہ فرمائے گا۔ پھر آگے کا کام کیا بتایا؟ جس وقت نکاح خوانی ہو جائے فرمایا، اب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کا اہتمام شروع کر دو۔ پھر فرمایا، جس وقت تمہاری اور تمہاری بیوی ان دونوں کی پہلی ملاقات ہو، وضو کے ساتھ ملاقات ہو، باوضو ملاقات ہو، اس لیے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت کو ادب سے انجام دینا چاہیے۔ فرمایا، لڑکی والے لڑکی کو رخصت کرتے وقت اس طرح کے تمام اعمال اختیار کریں جو عمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو انجام دیا، جو دعائیں پڑھ کر آپ نے دم فرمائے اور جو دعائیں پڑھ کر آپ نے چھینٹے مارے، جو مخصوص شکل کا عمل آپ نے اس وقت کیا ہے، وہ عمل باقاعدہ لڑکی کے گھر والے اپنی بیٹی کو اور داماد کو کھڑا کر کے وہ عمل مسنون انجام دیں، پھر اس کے بعد دعاؤں کے ساتھ بچی کو رخصت فرمائیں۔ تیسرا عمل پھر فرمایا، جس وقت آپ اپنے بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں وضو کے ساتھ اور مصلی بچھاؤ، ایک مصلی آگے ایک مصلی پیچھے، جس طرح امام اور مؤذن کا مصلی ہوتا ہے اس طرح کا مصلی بچھائیں۔ امام کے مصلی پر شوہر کو کھڑا کرو، بیوی کے مصلی پر بیوی، مؤذن کے مصلی پر بیوی کو کھڑا کرو، اور کھڑا کرنے کے بعد کیا کریں؟ فرمایا، بیوی سے کہیں وہ اقامت کہیں، اگر اقامت کہتی ہے الحمدللہ، اگر وہ نہیں جانتی کوئی بات نہیں، تم خود اقامت کہہ لو۔ نیت کیا کریں؟ فرمایا، شوہر کی نیت یہ ہو، یا اللہ 2 رکعت نماز سے میں اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہوں، یا اللہ اس ازدواجی زندگی میں قدم قدم پر تیری مدد، تیری نصرت شامل حال فرما، یا اللہ اس ازدواجی زندگی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی نیت شوہر کرے گا۔ بیوی نیت کیا کرے گی؟ یا اللہ میں تابع اس امام کے تکبیر باندھ رہی ہوں، اے اللہ زندگی بھر مجھے ان کی تابع داری نصیب فرما، میری زندگی کے آخری سانس تک میں ان کے تابع دار بن کر، وفادار بن کر، میں ان کے تمام طرح کے ضروریات کو، ان کے خدمات کو انجام دینے والی نیک صالح بیوی بن کر، یا اللہ میں ثابت ہو جاؤں۔ اس طرح کی توفیق، اس طرح کی سعادت مجھے نصیب فرما، یہ بیوی نیت کرے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، مصلی اٹھایا جائے، بازو بچھایا جائے۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، بزرگوں کا عمل ہے۔ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کہتے ہیں، تم ازدواجی زندگی شروع کر رہے ہو، تم عیاشی کے ساتھ، ہنگامے کے ساتھ، گانا بجانے کے ساتھ اس طرح کی زندگی عبادت والی نہیں شروع ہوتی۔ اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ سے استعانت کے ساتھ ازدواجی زندگی جو شروع ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ مصلی اٹھاؤ، بازو بچھاؤ اور کہو اپنے بیگم سے، بیگم میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ فرمایا، جو کچھ اللہ سے تم مانگو گے اللہ ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ پھر بیگم سے کہیں، تم بھی دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ دعا کی تو بہت اچھا، نہیں تو آہستہ تم دونوں جو مانگنا ہے مانگ لیا کرو۔ یہ طریقہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کئی بزرگوں سے یہ بات کی تصدیق میں نے سنی ہے
پھر فرمایا ہمارے ساتھیوں میں سے بہت ساروں نے کہ بھئی یہ عمل چاہے نیا دلہا کرے یا پرانا دلہا کرے، جو بھی کرے گا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اللہ ضرور اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ بھی اگر اپنے بیگم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی بیگم کی طبیعت، آپ کی بیگم کا مزاج، آپ کی بیگم کی فطرت اللہ انشاءاللہ بدلائے گا۔ چنانچہ بہت سارے ساتھیوں نے آ کر کارگزاری سنائی، حالانکہ پرانے نوشو 40 سال پرانے 50 سال پرانے آ کر کہنے لگے جب سے یہ 2 رکعت نماز میں نے پڑھی ہے، میری بیگم کی زبان کے اندر کی سختی، میرے بیگم کی زبان کے اندر کی جو تیزی ہے وہ کنٹرول میں آ گئی، وہ ذرا ادب سے بولنے لگی اور اللہ کی ذات کرنے۔ یہ نسخہ ہے، اور نسخے کا تعلق تجربے سے ہوتا ہے نہ کہ دلائل سے۔ دوسری بات، ہمارا اکابر کہتے ہیں فجر کی نماز کا اہتمام کیا کریں۔ جو فجر کا اہتمام کرے گا نیک صالح اولاد پیدا ہوں گے۔ خصوصاً مغرب کی نماز کے سلسلے میں خود حدیث پاک میں موجود ہے، من ترک صلاۃ المغرب لیس فی اولادہ ثمرۃ، مغرب کی نماز اگر کوئی چھوڑ دیا اس کی اولاد سے کبھی اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے غروب آفتاب کے بعد مغرب ہے، طلوع آفتاب سے پہلے فجر ہے۔ علماء کہتے ہیں فجر اور مغرب کا پابندی سے اہتمام کرنے سے اللہ اولاد کے اندر سدھار لاتے ہیں، بگاڑ کو دور کرتے ہیں۔ اور تہجد کا اہتمام کرو گے نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے الحمدللہ نکاح میں اللہ نے ہمیں جمع فرما دیا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب جو باتیں میں نے کہیں ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں۔ 4 چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز سلام کا اہتمام کریں۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم آپس میں کرنے لگو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمایا ضرور بتائیں۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو۔ سلام، آج کل میاں بیوی کو سلام نہیں کرتی، شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا۔ کیا اسے میں سلام کرنا سو؟ بعض لوگ شروع سے نام پکارتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسی سلام ولام کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا غیر کیا سلام کرنے کے واسطے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر میں جاگی رہتی، سرکار گھر میں تشریف لاتے، سلام کرتے، ایسا پیارا سلام ہوتا تھا۔ اگر میں جاگی رہتی تو جواب دیتی، اگر میں سوئی رہتی تو میری نیند میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ایسا سلام نہ کریں جس طریقے سے شیر دھاڑتا ہو، ہنگامہ ہو گیا ہو، زلزلہ ہو گیا ہو، ایسا سلام نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جس وقت باوضو جانے کے بعد پہلے آپ سلام کریں گے، شوہر جب سلام کرے گا اپنی بیوی کو، وہ سلام محبت، سلام استقبال، وہ سلام کے اندر مودت بھی ہو، محبت بھی ہو، شفقت بھی ہو، رحمت بھی ہو، استقبال بھی ہو، گویا وہ سلام کے ذریعے سے یوں کہہ رہا ہو اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ وہ تمام کیفیتوں کے ساتھ وہ سلام ہونی چاہیے۔ اگر بیگم کی نظر، ترچھی نظر شوہر پر پڑے، بے سلام کیا تو دفعتاً شوہر کو بیگم نے دیکھا تو دیکھتے وقت چہرے کے اندر مسکراہٹ ہو، ہیبت نہ ہو۔ مسکراہٹ کیسی مسکراہٹ؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی مختلف مسکراہٹوں کی شکلیں ہیں، کون سی شکل آپ کی بیگم کو پسند آئے گی وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا مشق کر لیں اور جو امیج پسند آئے وہ امیج کو کیچ کر لیں اور وہی امیج وہاں پر ظاہر فرمائے جب آپ کی بیگم کی نظر پہلی بار آپ پر پڑے۔ دوسری چیز، ہدیہ دیا کریں، ہدیہ دیا کریں۔ تحابوا بینکم، ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا بیگم کی ملاقات جب ہو، فرمایا اس وقت میں ان کو جو گفٹ دیتے ہو وہ گفٹ ان کی زندگی بھر یاد رہتی ہے۔
وہ ہدیہ زندگی بھر کا ہدیہ، بہت قیمتی ہدیہ، بہت شاندار ہدیہ، اور وہ ہدیہ اللہ کی اس بندی کے دل میں جگہ پکڑنے والا ہدیہ دی۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں یہ ہدیہ صرف شادی کی پہلے دن دوسرے دن ہی نہیں، زندگی بھر اپنی بیگم کو وفادار بنا کر پیار اور محبت سے جینا چاہتے ہو تو زندگی بھر ہر مہینہ تمہیں اسے ہدیہ دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر باری میں اپنے بس میں جو ہوتا وہ ہدیتاً لے جاتے تھے، تو ہم بھی لے جائیں۔ کوتمیر کا کٹا اور انڈے کے ٹرے یہ آ کر ہدیہ نہیں ہوا کرتا۔ میں ہدیہ میں بھی دیتا ہوں، کیا جی دیتی، میں جب بھی جاتا ہوں دودھ کی پیکٹ لے جاتا ہوں، یہ دودھ کی پیکٹ ہدیہ نہیں، کوتمیر کے کٹے ہدیہ نہیں، پیاز کے لنڈے ہدیہ نہیں، پنڈواں ہدیہ نہیں، بھینڈیاں ہدیہ نہیں، ہدیہ الگ سے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز فرمایا تعریف کریں۔ کب دیکھے تو بھی کیا جو تمہاری جئی تھو اجاڑ صورت تھے، ایسا بولے رہے بولے تو کون بھی تم نہ محبت سے دیکھتی بھی نہیں۔ تعریف کریں، کیا جی آج تمہارے چہرے پر عجیب نور ہے نا، من خاموش، شاید آپ ذکر سے فارغ ہو پا رہی ہیں، شاید قرآن پاک کی تلاوت کر پا رہی ہیں، شاید نماز پڑھ پا رہی ہیں، شاید تمہارے چہرے پر دعا کر پا رہی ہیں، شاید تمہارے چہرے پر ایک عجیب نور ہے نا۔ انہوں کیا بھی نہیں بولتے، حالانکہ انہوں تب بھی ایک سیریل دیکھ لے کر تمہیں تعریف کریں۔ جھوٹی تعریف کرنا بھی بیوی کی شریعت میں اجازت ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر جھوٹ نہیں ہے۔ بیوی کے دل جیتنے کے لیے جھوٹ بولنا، شوہر کے دل جیتنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے تعریف کی، ان ہلو جاؤ کا اینک پہ دیکھتی کیا ہے نور دیکھے گا اتنا کہاں ہی نور ہو، لیکن جب تمہیں تعریف کرتی ہے سیریس کرنا، کیا تو بھی ذرہ تمہیں ہنسے تمہاری گرفتاری شروع، اس لیے سیریس کی تعریف کرنا۔ تو ایک تو چیز یہ، تیسری چیز تعریف کبھی ان کی خالی ان کی چہرے کی تعریف کر لے بڑھ جانے، چائے کی تعریف کیجئے، ناشتے کی تعریف کیجئے، ہاں ارے انہوں نے خدمت کیا، صفائی کی، اس صفائی کی تعریف کیجئے، کپڑا دھوئے، ماشاءاللہ کیا بیگم کپڑا بہت چمک رہا، بہترین آپ دھوئے ہیں، کپڑے کی تعریف کیجئے، آپ ان کی مٹھی کی تعریف کیجئے۔ تو یہ تعریف کی مختلف، ماشاءاللہ تمہاری نماز بہت اچھی ہے جی، نماز دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ کتنا پرسکون نماز کی تعریف، ذکر کی تعریف، دعا کی تعریف۔ یہ تعریفات سے دلوں میں جگہ بھی لی جاتی ہے اور جگہ میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چوتھی چیز کیا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا۔ آپ اپنے بیگمات کے لیے، وہ بیچاریاں ہمارے لیے زندگی میں کیا کچھ نہیں کی بتائیے، کیا کچھ، اگر تمہیں منیمم، میں ہمیشہ بولتا ہوں منیمم تمہیں جو کام والی ہمارے گھر کو آتی، جو بھی کام کرتی، کتنا فیس دیتی ہے ہمیں، وہ فیس خالی تمہیں اندازہ لگاؤ، پورا دن جو ہمارا بیگم کام کرتی ہے اس کی فیس کا اندازہ لگاؤ، ہمیں اس کی فیس کا اندازہ لگائیں، ہمیں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں کیا بھائی؟ دل سے سوچنا سو تاکہ بڑے ترم خان کے سگے نوچار سمجھتی ان کے اوپر، اس نے بھی ہم پر اتنا احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں یا اللہ اس بیچاری نے میرے لیے جو احسان، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی اگر بیویاں چھٹی پہ گھر چلی جائیں، ویکیشن میں چلے جائیں، بچوں کی چھٹی پہ سسرال چلے جائیں، اپنے ماں کیا چلے جائیں، پھر دیکھنا ہم لوگوں کی حالت، بے وارسی کی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ چائے پینے کی گد نہیں، یہ ناشتہ کرنے کی گد نہیں ہوتا، تو تب جا کر بیوی کی قدردانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیوی شوہر کے حق میں دعا کرے، انشاءاللہ شوہر بیوی کے حق میں دعا کرے، اللہ اس دعا کو بے انتہا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دلہا دلہن کو پوری خوشی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر سے نوازے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے، اللہ بد نظری سے بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت وہ تمام دعائیں جو کچھ ہمارے نیک برگزیدہ بندوں نے زوجین کے حق میں کی ہیں، اللہ اس جوڑے کو بھی نصیب فرمائے، اور جتنے جوڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پرانے ہوں، نئے ہوں، یا انشاءاللہ
ہونے والے ہوں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔